صل محمد علی وعلى أوصياء محمد لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللہم اللہم صل صل علی علی محمد محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. سب سے پہلے میرے تمام کے تمام سامعین کو، ناظرین کو، جہاں جہاں پہ بھی اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جس بھی علاقے کے اندر میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بزرگ، میرے بچے یہ جشن دیکھ رہے ہیں، باہر کے شہروں میں دیکھ رہے ہیں آپ کے ذریعے، دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ 13 رجب کا یہ جشن دیکھ رہے ہیں، سب کو مولا امیر المومنین مولود کعبہ کا جشن بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی انشاءاللہ 13 بہت رجب جب آ مبارک. جاتی ہے تو دوبارہ مؤمنین کے دل کھل اٹھتے ہیں، زمین اپنے اوپر دوبارہ وزن محسوس کرنے لگتی ہے کہ فاتح خیبر تشریف لائیں، آسمان اعترانے لگتا ہے کہ اس نے امیر المؤمنین کو دیکھا ہے، خانہ کعبہ دوبارہ مسکرانے لگتا ہے کہ میرا مولود آیا ہے، اور جناب سرکار امیر المؤمنین کو یعصوب المؤمنین کہا گیا ہے. تمام مؤمنین کو اگر جمع کرنا ہو تو پھر علی کو لے آؤ، علی کے ذکر کو شروع کر دو، علی کا ذکر آئے گا تو خود بخود مومنین جمع ہو جائیں گے. تو 13 رجب جمعہ کا دن مجھے کچھ فضائل پیش کرنے ہیں مولا کائنات کے. میں نے یوں تو قرآن میں بہت زیادہ آیات ہیں، لیکن سورہ رعد کیونکہ 13واں سورہ ہے اور 13 رجب کا جشن ہے، تو آیت نمبر 43 کا میں نے انتخاب کیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. میرے حبیب، یہ جو کافر ہیں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اور میرے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں میری رسالت پہ، ایک اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. سبحان سبحان اللہ. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ. نے اپنے نام کے ساتھ جس ہستی کا نام لیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کے طور پہ، وہ مولا کائنات ہیں. سبحان اللہ. یعنی علی وہ بندہ ہے کہ جس پہ خالق کو ناز ہے اور اپنے نام کے ساتھ وہ جناب امیر کا نام لینا پسند فرماتا ہے. تو کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب امیر کو نبع عظیم قرار دیا ہے، عظیم خبر، کہ مولا خود فرماتے ہیں انا الصراط المستقیم وانا النبع العظیم. میں وہ خبر ہوں کہ جس کو اللہ نے عظیم قرار دیا، میں وہ صراط مستقیم ہوں جس پہ باقی رہنے، قائم رہنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، صراط مستقیم پہ رہنا. اور ایک مقام پہ جناب امیر علیہ السلام خود فرماتے ہیں، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. تو کہا فالصبر محمد والصلاة ولایتی، کہا صبر جو ہے وہ رسول خدا ہیں اور نماز جو ہے وہ میری ولایت ہے. سبحان اللہ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہا لکبیرۃ، اللہ نے کہا اور بے شک کہ یہ بہت بڑی ہے. ایک کئی ہاں صبر مذکر ہے، صلاۃ مؤنث ہے عربی کے اندر، نماز مؤنث ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، انہما نہیں کہا اللہ نے کہ یہ دونوں صبر و صلاۃ جو ہیں وہ بہت
وزنی ہے، انہا لکبیرۃ، بہت بڑی کبیرہ. آپ نے فرمایا، اللہ نے کہا انہا لکبیرۃ، بے شک نماز بہت بڑی ہے. تو کہا میری ولایت کے لیے کہا الا علی الخاشعین، سوائے ان کے کہ جو خشوع و خضوع رکھتے ہیں. تو کہا اللہ نے میرے ماننے والوں پہ میری ولایت کو لازم قرار دیا، اور کہا کہ صرف یہ ولایت رکھنے والے ہی اتنے ثقیل ہیں، اتنے وزین ہیں، اتنی شخصیت کے مالک ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ لوگ مان لیں گے، لیکن علی کو ماننے والے کم ہوں گے. با اللہ کے خزانے میں بس ایک ہی علی تھا، وہ بھی اس نے ہم شیعوں کی قسمت میں لکھ دیا کہ جہاں دنیا بھر میں بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگارہ مجھے علی کی شیعوں میں قرار دے دے، کہ وہ دعا مانگ رہے تھے، اور ہم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے جناب امیر کے شیعوں میں پیدا یعنی کر دیا، ہمیں شیعہ قرار دے دیا، ہمیں ان گھرانوں میں پیدا کیا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں، یہ رافضی ہیں، یہ شیعہ ہیں علی کے. تو اللہ نے ہمیں یہ مقام دے دیا، یہ اس کی عظمت ہے کہ اس نے ہمیں جناب امیر کا ماننے والا قرار دے دیا. بے شک. کہ ہمارے علم کلام کی کتابوں میں کہا جاتا ہے عامہ اور خاصہ، عام لوگ اور خاص لوگ. عام لوگ کون ہیں؟ کا جو تمام مسلمان، اور خاص وہ جو علی کی ولایت کے ماننے والے. تو جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میری ولایت خاشعین صرف اسے برداشت کر سکتے ہیں، ان کے اندر تحمل ہے. اور یہ بہت صحیح سند حدیث ہے جو تمام ہماری کتابوں میں آئی ہے، حتیٰ اصول کافی میں ہے کہ حدیثنا صعب مستصعب، ہماری حدیث بہت مشکل ہے اور اسے مشکل رکھا گیا. لا يتحملہ الا ملک مقرب اور نبی مرسل اور مؤمن امتحنہ اللہ قلبہ للایمان. کوئی اس کی تحمل و برداشت کی طاقت نہیں رکھتا سوائے ایک مقرب اللہ کے فرشتے کی، ایک نبی مرسل، اور ایک ایسے مؤمن کی جس کے اللہ نے دل کا امتحان لے کے اسے سند دی ہو کہ ہاں یہ مؤمن ہے. صرف وہ اہل بیت کی احادیث کے تحمل کی اور برداشت کی طاقت رکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں امیر المؤمنین کی ولایت عطا کی ہے، اور یہ ولایت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. اور کیا دلیل ہے کہ یہ نعمت ہے؟ کہ جب اعلان غدیر ہو گیا، خم غدیر کا اعلان ہو گیا کہ سرور کائنات نے اعلان کر، جیسے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. تو مولا کی مولائیت یعنی ولایت کا اعلان ہو گیا، تو اللہ نے آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور نعمتوں کو ان کے اتمام پہ پہنچا دیا. تو نعمتیں اتمام پہ تب پہنچتی ہیں جب علی کی ولایت کا اعلان ہو جاتا ہے. علی کی ولایت سب سے بڑی نعمت ہے. بے شک. تو مولائے کائنات جن کے اتنے فضائل، اتنے مناقب، اتنے ان کے فضائل ہیں مولا کائنات کے، کہ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ لو کان البحار، یعنی اگر یہ سارے کے سارے سمندر سیاہی میں تبدیل کر دیے جائیں، والاشجار و اقلام، اور یہ سارے کے سارے درخت جو ہیں وہ قلم میں تبدیل کر دیے جائیں، اور زمین سے آسمان کے درمیانی فاصلے کے درمیان میں لکھا جائے، اور فرشتے لکھنے والے ہوں، جن گننے والے ہوں، اور انسان دیکھنے والے، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے بھائی علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اتنے فضائل، سبحان اللہ. کہ مولا کائنات کے فضائل اتنے ہیں. اور یہاں تک سرور کائنات نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نوح نبی جتنی زندگی رکھتا ہو اور اس نے تبلیغ کی ہو، بہت پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں زکوٰۃ میں دیا ہو، اور پوری زندگی نمازوں میں گزاری ہو، اور 1000 حج کی ہوں پاپیادہ، اور صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کرتا ہوا بے گناہ مارا جائے، یعنی شہید ہو، لا یشم راحت، یعنی جنت کی بو بھی نہ سونگھے گا اگر میرے بھائی علی کی ولایت نہ رکھتا ہو. سبحان اللہ. سبحان. یا علی اگر آپ کی ولایت نہ رکھتا ہو تو اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا، جنت میں جانا تو دور کی بات. نووی نے، یہ ہمارے علماء میں سے نہیں ہے، یہاں تک فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی لما خلقت النار، اگر تمام لوگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پہ جمع ہو جاتے
تو میں کبھی بھی جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. یعنی اس کا سبحان مطلب ہے اللہ اللہ. نے جہنم کو بنایا ہی علی کے دشمنوں کے لیے ہے، منکرین ولایت کے لیے اللہ نے جہنم کو خلق کیا. سبحان اللہ. تو آج 13 رجب جو ہے یہ ملائے کائنات کی ولادت کی تاریخ ہے، ان کی دنیا میں آمد کی تاریخ. یوں تو مولا کی خلقت یعنی اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد، میں اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا اور میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. تو یوں تو خلقت تو بہت پہلے کی، لیکن اللہ نے جب دنیا میں بھیجنا چاہا تو اللہ نے دن انتخاب کیا. تو جب سرور کائنات کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو آپ کی آمد پہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے ایک مرتبہ جناب ابو طالب کو کہا، اے ابو طالب آپ کو میں بشارت دیتی ہوں، مبارک دیتی ہوں، آپ کے بھائی کے گھر عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جو تمام آلائشوں سے پاک ہے، بہت پاک و پاکیزہ بچہ پیدا ہوا ہے. جیسے عام بچے پیدا ہوتے ویسے نہیں، بہت پاک، بہت خوبصورت آنکھیں، بہت بڑی بڑی، بہت خوبصورت ادھر، اور بہت ان کی تعریف کی اور کہا کہ یہ اتنی خصوصیات کے ساتھ ہی بچہ پیدا ہوا. تو جناب ابو طالب نے سلام اللہ علیہ نے اسی وقت جناب فاطمہ بنت اسد سے جملہ فرمایا، کہا کہ اے فاطمہ میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں جس میں یہ تمام خوبیاں ہوں گی جو میرے بھائی کے بیٹے میں، جو میرے بھتیجے میں ہیں، وہ تمام خوبیاں آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اس میں بھی ہوں گی، ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا. الا النبوہ، بس سوائے نبوت کے وہ تمام خوبیاں جو اس بچے میں میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ ساری میرے ہمارے بیٹے میں بھی ہوں گی. اور ٹھیک 30 برس بعد آپ کو میں ایسے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں. یہاں تک ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں اگر کسی حجرے میں ہوتی تھی تو میرا بیٹا مجھے بیٹھنے نہیں دیتا تھا اگر سرور کائنات تشریف لے آئے. سبحان اللہ. میری شکم میں بچہ مجھے مجبور کرتا تھا میں کھڑی ہو جاؤں تعظیماً کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اور فرماتی ہیں کہ 13 رجب کی رات تھی، یعنی شب جمعہ تھی، صبح جمعے کا دن، اور صبح 13 تاریخ اس رات میں بہت عجیب و غریب ایک کیفیت محسوس کر رہی ہوں، ایک سرور، ایک کہ رات گزر رہی ہے کہ مجھے جیسے جگایا گیا ہو خواب. میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ پہنچے ہیں آپ. آدھی رات کے بعد میں خانہ کعبہ کی طرف چلی. سناٹا تھا، مکہ تھا، پہاڑی علاقہ جو ہے مکے کا، وہ آپ نے دیکھا ہے مدینہ ہموار زمین ہے اور مکہ جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، خشک چٹانیں. تو اب وہ دن ایک تو خنکی ویسے ہی آ گئی ہوگی کہ کائنات کو احساس تھا، ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی کلیجہ دنیا کا ٹھنڈا کرنے کے لیے آ رہا ہے. سبحان اللہ. جناب فاطمہ بنت اسد کہتی میں رات کا وقت چلی، میں نے جا کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کیا. جب رکن یمانی پہ پہنچی، اب وہاں چند افراد خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے، رات کی عبادت کر رہے تھے. ان میں سے ایک حضرت عباس تھے، حضرت عباس یعنی جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کے چھوٹے بھائی، جناب رسول خدا اور جناب امیر المومنین جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس. اس طرح سے چند لوگ تھے. بیوی نے برقع لے رکھا ہے، تو کہا میں طواف کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ رکن، اور میں نے خانہ کعبہ کی اس رکن یمانی پہ ہاتھ رکھنے کے بعد دعا کی اور ایک مرتبہ کہا اے اس کعبے کے رب، تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں، میری مشکل کو آسان کر دے. کہ اچانک ایک مرتبہ دیوار کعبہ شق ہوئی سبحان اللہ. اور اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی، اے فاطمہ اندر داخل ہو جائیے. اب وہاں جو مرد کھڑے تھے وہ ایک مرتبہ گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں لکیر پڑ گئی ہے، دراڑ آ گئی ہے اور خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو گئی ہے. اب سوچنے والے یہ سوچیں، سوال کرنے والے یہ سوال کریں کہ کوئی مادر امیر المومنین سے پوچھے کہ اے مادر امیر المومنین، مرد ڈر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار میں دراڑ پڑ رہی ہے، اور دیوار جب کہیں دیوار میں دراڑ پڑ جائے تو دیوار کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو سب وہاں سے لوگ دور چلے جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں. تو آپ پیچھے کیوں نہیں ہٹی، آپ اندر کیوں چلی گئیں، آپ کو ڈر کیوں نہیں لگا؟ تو ایک تو میرا دل یہ کہتا ہے بی بی فرمائیں گی
کہ تجھے نہیں پتا میں حیدر کرار کی ماں ہوں. واہ واہ واہ. اور دوسرے ڈرے وہ جن کا علی نہ ہو، جن کے ساتھ علی نہ ہو. سبحان اللہ. ایک مرتبہ بی بی نے دیکھا دیوار کعبہ شق ہوئی اور اندر سے آواز آئی، یا فاطمہ ادخلی، اے فاطمہ اندر آ جائیے. بس ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئیں اور دوبارہ خانہ کعبہ کی دیوار بند ہو گئی. جو در تھا اسے وہاں چابیاں دن میں لوگ لگا لگا کے کھولنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یہاں جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر ہیں. جنہیں پریشان ہونا چاہیے تھا وہ ہیں حضرت ابو طالب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعم. ان دونوں کو نہ کوئی خوف نہ ڈر، بڑے اطمینان کے ساتھ 3 دن تک گھر میں بیٹھے رہے. یہاں ولادت جناب امیر کے لیے جناب حوا، جناب آسیہ، جناب مریم، یہ تمام کی تمام معتبر بیبیاں، تمام کے تمام مبارک بیبیاں، جناب حاجرہ، یا یہ وہ ہستیاں، یا جناب مریم کے نہیں اور بیبیوں کے نام ہیں. تو 4 بیبیوں کا آنا جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پہ تشریف لانا، اور آئیں، تشریف لائیں، اور وہاں پہ آنے کے بعد جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ میں نے دیکھنا شروع کیا کہ پہلے 4 بیوی آئی ہیں اور میرے بیٹے کی آمد پہ مجھے مبارکباد دے رہی ہیں اور میرے سے مل رہی ہیں، اور پھر فرماتی ہیں کہ 5 اس کے بعد مرد وہاں پہ تشریف لے آئے. تو کہا میں پریشان ہوئی، یہ مرد کون ہے؟ ان سب نے جب سلام کیا اور میرے بیٹے نے ان سب کو نام لے لے کے جواب دیے تو مجھے پتا چلا کہ پہلے آدم ہے، سبحان اللہ. دوسرے نوح ہیں، تیسرے ابراہیم ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ انبیاء علیہ السلام کا وہاں پہ تشریف لانا، سلام کے جناب امیر علیہ السلام کو، اور 3 دن گزر گئے. بھائی انسان کے کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے، سب لوگ پریشان، ہر آدمی چاہتا ہے چابی لگا رہا ہے، کھولے کہ اندر جائے، کیا کرے، کیسے کہ بیوی کو باہر نکالا جائے. اندر ہیں اور 3 دن کی بھوک پیاس ہے. کیا تیسرا دن اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کعبے تشریف لانا جناب ابو طالب کے ساتھ. کیا بات ہے، کبھی یہ تالا نہیں کھل رہا اتنے دنوں سے. تو اب سرور کائنات نے کوئی چابی نہیں لگائی، بس میرا دیکھنا تھا حبیب خدا کا، اور یہ تالے کو مس کرنا تھا، ہاتھ لگانا تھا، خانہ کعبہ کا تالا کھل گیا. بس جیسے ہی دروازہ کھلا، آپ نے تالا کھلا، دروازے کو کھولا تو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تشریف لائیں اور جناب سرور کائنات کو سلام بجا لائیں. جناب سرور کائنات نے اپنی چچی اماں کو سلام کیا. جناب فاطمہ بنت اسد نے فوراً جناب امیر المؤمنین کو جناب سرور کائنات کی آغوش میں دیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سے جناب امیر کو آغوش میں لیا، اور جیسے آغوش میں لیا تو آپ نے فرمایا، جناب فاطمہ بنت اسد نے، بچہ بہت خوبصورت ہے لیکن آنکھیں نہیں کھولی 3 دن سے. یعنی کسی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا. آپ کیوں دیکھتے؟ کیونکہ خانہ کعبہ بت کدہ بن گیا تھا، وہاں چاروں طرف بت رکھے تھے. تو اب ایک مرتبہ جیسے ہی جناب امیر المؤمنین کو جناب سرور کائنات نے اپنی آغوش میں لیا تو جناب امیر نے آنکھیں کھول دی. جیسے ہی آنکھیں کھولی تو جناب امیر نے آنکھیں کھولتے ہی سلام کیا، اور جناب رسول خدا نے یہ جملہ فرمایا، خصص وعلیکم السلام، اور کہا کہ خصصنی للنظر خصصتک للعلم. آپ نے مجھے اپنی نظر کے لیے مخصوص کر دیا، میں نے علوم الہی کے لیے آپ کو مخصوص کر دیا. یعنی میں اگر مدینۃ العلم ہوں تو آپ باب مدینۃ العلم ہیں، کہ کوئی مجھ تک نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ تک نہ پہنچے، آپ سے ہوتا ہوا میرے پاس آئے گا. اس مقام پہ ظاہراً جوش ملی آبادی کا شعر ہے کہ جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، واہ 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 واہ. کردگار نے دیکھا غرور سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انا وعلی من نور واحد، ہم، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. تو اب یہاں کیفیت ہی عجیب ہوگی. عجیب و غریب کیفیت، تو پوری کائنات میں صلی اللہ کے نعرے ہوں گے، ملائکہ نازل ہو رہے ہوں گے، فرشتے آ رہے ہوں گے، انبیاء کی سلامی آ رہی ہوگی.
بس اس مقام پہ ایک مرتبہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ یہ جملے کہے کہ آپ کہیں تو میں توریت کی تلاوت کہوں، آپ کہیں تو میں زبور سناؤں، آپ کہیں تو انجیل سناؤں، یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں قرآن سناؤں۔ تو ایک مرتبہ رسول خدا کی اجازت ملنا تھی، جناب امیر علیہ السلام نے توریت، زبور، انجیل سنائی۔ جب سنائی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی، اگر وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں یہاں موجود ہوتے تو وہ بھی کہتے کہ علی ہماری کتابوں کو ہم سے بہتر جانتے۔ سبحان اللہ، اب ایک مرتبہ اجازت لی، ابھی نزول قرآن شروع نہیں ہوا، پیغمبر جب 40 برس کے ہوئے تو نزول قرآن شروع ہوا۔ جو لوح محفوظ میں قرآن کا مطالعہ کرے اسے علی کہتے ہیں، یہ علم لدنی کے مالک، جو پوری کتاب کا علم رکھتے ہوں وہ ہیں علی، جیسے جو عنوان میں نے قرار دیا۔ بس جیسے اجازت ملی تو سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی جناب امیر علیہ السلام نے، سورہ مؤمنون کی۔ بسم اللہ سبحان الرحمن اللہ، الرحیم، سبحان قد اللہ۔ افلح المؤمنون، بے شک کہ مومن ہی کامیاب ہیں۔ اور اس کے اندر پھر مختلف آیات کے الذین هم فی صلاتہم خاشعون الذین هم للزکاۃ، یعنی اور وہ جو نماز میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ یہ تمام آیات دیکھیں، جناب امیر علیہ السلام اپنے ولادت پہ یہ تمام آیات پڑھ رہے ہیں۔ اب میں سوچتا تھا کہ جناب امیر نے یہ سورہ مؤمنون ہی کی 23ویں سورہ ہی کی کیوں تلاوت کی، کسی اور سورہ کی تلاوت کر دیتے تو پھر میرے دل نے گواہی دی کیوں مولا سورہ مؤمنون کی تلاوت نہ کریں، کہ اپنے ولادت پہ آپ نے آتے ہیں کہ میں ہوں امیر المؤمنین، جو میری ولایت کے ماننے والے ہوں گے انہی کو اللہ کامیابی عطا سبحان کرے، اللہ، سبحان اللہ۔ فلاح پانے والے۔ قد افلح المؤمنون، بے شک کہ فلاح پانے والے مؤمن ہیں۔ اور سب سے بڑا جو دنیا میں عقیقہ کیا گیا، یہ جو سب سے بڑا ولیمہ کیا گیا، یہ شادی پہ ولیمہ مستحب ہے، بچے کی ولادت پہ مستحب ہے، حج سے واپس آنے، یعنی تو مختلف چیزوں کے لیے مستحب ہے ایک ولیمہ کرنا، دعوت دینا۔ سب سے بڑا جو ولیمہ ملتا ہے کسی بھی آدمی کا وہ جناب ابو طالب کا جناب امیر المؤمنین کی ولادت پہ ولیمہ دینا ہے، اس سبحان میں اللہ، کثیر تعداد سبحان میں اللہ۔ کہ کتنے زیادہ جانوروں کو، اونٹوں کو، گایوں کو، بکروں کو، بھیڑوں کو جناب ابو طالب نے ذبح کروایا، کہا کہ ذبح کرو، کہ میں ایک پورے مکے کی، مکے والوں کی اور پورے شہر کی اور پورے شہر سے باہر سب لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں کہوں گا کہ بالکل صحیح کیا کہ اتنی بڑی دعوت کی، کیوں؟ ہر غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں، امیر غریب ہر آدمی کھانا کھائے علی کے آنے پہ۔ ایک تو علی کی آمد ہے، دوسرے جب تک قیامت نہیں آئے گی ہمیشہ جب بھی مولا کائنات کا نام لیا جائے گا تو کہا جائے گا علی ابن ابی طالب۔ کون علی؟ ابو طالب کے بیٹے۔ تو جناب ابو طالب کیوں خوشی نہ منائیں، کہہ رہے مجھے اللہ نے اپنا وہ گوہر دے دیا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اپنا ہیرا عطا کیا ہے، وہ کہ جس کی انمول ہے، جس کی کائنات میں مثال نہیں ملتی، اور ہمیشہ جناب ابو طالب سے منسوب رہے، کہ ہمیشہ کہا جائے کہ ابو طالب کے بیٹے علی۔ سبحان اللہ، فیضان گرامی، وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نام جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کا رکھا، اور جناب ابو طالب نے جو لکھ کے بھیجا ہوا میں پرچہ یا پتھر، اور اس پہ لکھا ہوا ہے اشتق من علی، کہ یہ علی سے نام لیا گیا ہے، اور نام علی یعنی اللہ کے نام سے نام لیا گیا جناب امیر کا، اور ان کا نام علی رکھیے۔ علی یعنی بلند، بالا، اونچا، ہائی، ایلیویٹڈ، جو باعظمت ہو، جو باکمال ہو، جو بہت ہر لحاظ سے اونچا ہو، جس کا نام لیتے ہی بلندیوں کا احساس ہو اسے علی کہتے ہیں، سبحان اللہ، انسان کو احساس ہونے لگتا ہے۔ تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر علم کو دیکھیں، شجاعت کو دیکھیں، تمام کے تمام مظہر العجائب، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ارے تمام عجائبات، کیونکہ عموماً عام طور سے جو عالم فاضل یعنی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلوان نہیں ہوتے، جنگجو نہیں ہوتے، جو جنگجو ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کہ ہر چیز محنت مانگتی ہے کہ اسی میں پورا اپنا وقت لگا دو۔ عبادت گزار جو ہوگا اس کے پاس، عابد و زاہد کے پاس دوسرے کاموں کا وقت نہیں ہوگا، پڑھنے والے کے پاس اور کاموں کا وقت نہیں ہوگا، پہلوان کے پاس اور چیزوں کا وقت نہیں ہوگا، شجاعت کے لیے، سخی کے لیے بھئی دولت ہوگی تو سخاوت دکھائے گا۔ تو تمام کمالات اگر ایک جگہ جمع دیکھنے ہیں تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھیں، سبحان اللہ، سبحان کہ وہ علم میں بھی سب سے بے مثال، شجاعت میں بے مثال، طاقت میں بے مثال، صبر میں بے مثال، سخاوت میں بے مثال، تمام کمالات میں، کہ یہاں تک کہ
بڑے بڑے جید جو ہیں وہ اہل سنت کے علماء اب سے 900 سال پہلے اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کے کوئی ایسے مناقب نہیں دیکھے جن میں علی کو ان کا سردار نہ پایا ہو۔ سبحان اللہ، تمام صحابہ کے تمام مناقب میں ان کا سردار میں نے علی کو پایا، اور علی کے 70 ایسے فضائل پائے جن میں علی کو منفرد پایا، کوئی شریک نہیں تھا۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ، عزیزان گرامی، یہ مقام و عظمت ہے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ 13 رجب بس دنیا کے اندر یہ عجیب و غریب ہے نا کہ آپ جب بھی حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، آپ کو ہمیشہ خانہ کعبہ کی 4 دیواروں میں رکن یمانی پہ جو دیوار ہے وہ بالکل الگ تھلگ نظر آئے گی، نظر آئے گا کہ وہ 4 دیواریں تعمیر شدہ ہیں، یہ دیوار بھی تازہ، یہ اس کو بنایا گیا، یہ دوبارہ ٹھیک کی گئی ہے، جس طرح سے بھی اس کو بند کر دیا جائے دوبارہ وہ دیوار جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے، اس میں سیسہ لا کے ڈال دیا گیا، اس میں سب کچھ کیا گیا، لیکن وہ دیوار بار بار شق ہو کے بتاتی ہے کہ میں کسی کے لیے ایک مرتبہ مسکرائی تھی اور خانہ کعبہ میں کسی کی آمد ہوئی تھی۔ اور سبحان علامہ اللہ، اقبال نے جس کا بھی ہے شعر فارسی کا، یہ کسے جز علی نشدن سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، علی کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا خوش قسمت نہیں ہے کہ جو خانہ کعبہ میں جب دنیا میں آیا تو کعبے میں آیا ہو، اور جب دنیا سے گیا ہو تو مسجد کوفہ سے شہادت کے درجے پہ فائز ہوا ہو۔ یعنی میں کہوں گا کہ یہاں سعادت کعبے کی ہے، سعادت مسجد کوفہ کی ہے کہ میرے مولا وہاں تھے۔ بہرحال مجھے ان بحثوں میں نہیں جانا، لیکن مولا کائنات کے فضائل، مناقب، کیونکہ یہ آن لائن پڑھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور زیادہ لمبا میں نہیں پڑھنا چاہتا، مختصر سے وقت کے اندر، تاکہ آپ لوگ جتنا ہو سکے اس سے محظوظ ہوں کہ مولا کائنات کے بے انتہا فضائل، مناقب، لیکن آپ کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ آپ باب مدینۃ العلم ہیں، اور آپ فاتح خیبر ہیں، صاحب ذوالفقار ہیں، اور تمام کے تمام فضائل میں منفرد ہیں، کوئی آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہ دنیا کے اندر بس ایک جناب امیر علیہ السلام کی، ہاں کتنی لوگوں نے کوشش کی کہ اس کا نام گھڑ دیں، اس کا نام گھڑ لیں، اس کا نام لے آئیں، اس کا نام لے آئیں، نہیں اسلام سے پہلے امیر المومنین سے پہلے وہ بھی کعبے میں پیدا ہوتا، یہ ہوا وہ ہوا، کتنی کوشش کی مولا کا بغض و عداوت رکھنے والوں نے، مولا سے عناد رکھنے والوں نے، کہ بیچارے کیا کریں، بیچارے کہیں گے ویسے لوگوں کو کہ جنہیں سورج نظر نہ آتا ہو، ایسے عقل کے اندھوں کا، ایمان کے اندھوں کا، کیا کریں گے؟ کتنے لوگوں کے نام لے کے کوشش کی کہ نہیں یہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، وہ ہوا، اچھا بھی ثابت کر لو کہ ثابت نے وہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا، یا یہاں یہ اس فلاں آدمی نے لکھا تو اس نے کہاں سے لیا؟ اور جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا کعبے میں آنا، جتنا چھپانے کی کوشش کریں کوئی چھپا نہیں سکتا، سبحان اللہ، اتنا کہ نہیں جناب ابو طالب گھر میں پیدا ہوئے تھے، یہ ہوا وہ، جتنی بھی کوشش کر لیں، بغض رکھنے والے مولا علی علیہ السلام کا وہ دنیا میں ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و ولایت، ان کی پیروی انسان کی نجات کا اور بخشش کا وسیلہ بنتی ہے۔ بس بھی چند جملے میں فضائل کے اور پیش کروں گا۔ تو مرکزیت جناب فاطمہ بنت اسد کو یہ حاصل ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جناب امیر کی ماں بننے کی سعادت عطا کی، اور آپ خود فرماتی ہیں کہ حضرت آسیہ ایک ایسے گھر میں عبادت کرتی تھی جہاں چھپ کے عبادت کرتی تھی، جہاں پہ ایک یعنی انہیں خود احساس ہوتا تھا کہ میں کہاں ہوں، کیا اللہ نے مجھے وہ سعادت دی ہے کہ میں علی کی ماں ہوں اور میں نے کعبے میں عبادت کی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو مقام و عظمت ہے جناب فاطمہ بنت اسد کہ انہیں اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ کائنات میں ہمیشہ جب بھی نام لیا جائے گا جناب فاطمہ بنت اسد کا کہ ارے علی ابن ابی طالب کی ماں۔ چند جملے مولا کے فضائل کے پیش کر دوں اور اسی پہ تمام کروں گا۔ میں نے بہرحال کچھ اور مطالب سوچے تھے، کچھ اور ذہن میں گفتگو باتیں تھیں، مولا کے 1-2 خطبے تھے، لیکن وہ شاید انشاءاللہ کسی اور موقع پہ، یا شاید پتہ نہیں وہ پیش کروں یا نہ کروں، یا تو انشاءاللہ بسم اللہ حضور، بسم اللہ۔ انشاءاللہ
یہ مطالب اور یہ معارف جو اہل بیت علیہ السلام کے اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، یہ اس کا ہم پہ احسان ہے کہ دنیا کے اندر ہم ہیں علی والے کہ جنہیں جناب امیر سے منسوب کیا جاتا ہے، جنہیں جناب امیر سے نسبت ہے، کہ مرحوم عائب کوہستانی، مرحوم عطا کوہستانی جو انتہائی مقدس انسان مشہور تھے، وہ کہتے تھے کہ خدا یہ دنیا علی داشت و اون ہم نصیب ما شیعان قرار داد، نصیب ما شیعان قرار، یعنی وہ فرماتے تھے مرحوم کہ بس اللہ کے خزانے میں ایک ہی علی، اور وہ بھی اس نے ہم شیعوں کی قسمت میں لکھ دیا، ہمارے نصیب میں لکھا کہ دنیا ہمیں کہتی ہے یہ علی والے ہیں، یہ علی کے شیعہ ہیں، یہ علی کے ماننے والے ہیں۔ پروردگارہ اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ ہم علی سے منسوب ہیں، ہم امیر المؤمنین کے نام سے یاد کیے جاتے دنیا میں۔ تو مولا کائنات کے چند میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں جلدی سے، کہ جب پوچھا گیا تھا جناب امیر سے سوال کیا، جناب سعد صاحب نے سبحان نے شبہ پشاور میں ہے، بحار الانوار میں ہے، اور دیگر بہت سی کتابوں میں ہے، کہ من افضل انت ام آدم، مولا کون افضل ہے؟ جناب سعد صاحب نے سبحان نے سوال کیا تھا مولا کون افضل ہے، آپ یا آدم؟ تو آپ نے فرمایا تھا سعسع تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، مرد کا اپنے ہی منہ سے اپنی تعریف کرنا قبیح شمار ہوتا ہے، برائی شمار ہوتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے حبیب جو اللہ نے آپ پہ نعمتیں نازل کی ہیں ان کا تذکرہ کیجئے۔ تو کہا اس عنوان سے نہیں کہ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہوں، بلکہ اس عنوان سے کہ یہ اللہ کی مجھ پہ نعمتیں ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ انا افضل، میں آدم سے افضل ہوں۔ کہ وَلِمَ ذَلِكَ يَا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ آدم سے افضل ہیں؟ کہا اللہ نے جناب آدم اور حوا سے کہا تھا لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، اے آدم اس پودے کے قریب مت جائیے گا۔ کہا اللہ نے گندم کھانے سے روکا تھا جناب آدم کو، قریب مت جائیے گا۔ آپ کو یہ نہ کہے کہ شجرہ جو ہے درخت کو کہتے ہیں، نہیں، اردو میں شجرہ درخت کو کہتے ہیں، عربی میں پودے اور درخت دونوں کو کہا جاتا ہے۔ شجرۃ الیقطین قرآن میں آیا ہے، کدو کا پودا ہوتا ہے، درخت نہیں۔ تو اب کہا کہ گندم کا پودا کھانے سے منع کیا گیا، گندم مت کھائیے گا۔ جنت کے اندر آزمائش رکھی تھی، بائبل میں سیب آیا ہے، لیکن بہرحال ہمارے یہاں حدیث میں ہے کہ گندم سے منع کیا۔ کہا لیکن وہ رک نہیں سکے، حرام نہیں تھی، ان کی اس میں آزمائش تھی، اور وہ یعنی ترک اولا ان سے ہوا۔ کہا کہ اللہ نے منع آدم کو کیا تھا، لیکن میں نے پوری زندگی جو پہ گزار دی، اس لیے میں آدم سے افضل ہوں۔ سبحان اللہ، جناب سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں کرے کہ آپ آدم سے افضل؟ کہا من افضل انت ام نوح، کہا آپ افضل ہیں یا نوح افضل تھے؟ کہا انا افضل، میں نوح سے افضل ہوں۔ کہا وَلِمَ ذَلِكَ يَا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کرے کہ آپ نوح سے افضل ہیں؟ کہا سعسع نوح نے 950 سال تبلیغ کی، اور جب تبلیغ کے نتیجے میں کوئی مسلمان نہیں ہوا، کوئی اللہ کے راستے پہ نہیں آیا، تو جناب نوح نے ان کے لیے بددعا کر دی، رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارہ کافروں میں سے ایک کو روئے زمین پہ زندہ نہ چھوڑنا۔ کہا سعسع رسول اسلام کے بعد جو 25 برس مجھ پہ گزرے تو سخت ترین وقت تھے، وہ سخت ترین وقت تھا میرے پہ، لیکن میں نے صبر کیا، ایک دفعہ بھی بددعا نہیں کی۔ کہ من افضل انت ام ابراہیم، مولا آپ افضل ہیں یا ابراہیم علیہ السلام افضل ہے؟ کہا انا افضل، میں ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ کہ وَلِمَ ذَلِكَ يَا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں؟ تو کہا جناب ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کی سب آیات سے مولا نے حوالہ دیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگارہ مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے سوال کیا تھا اولم تؤمن، اے ابراہیم، قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ کہا بلا، بے شک کہ میں ایمان رکھتا ہوں، لیطمئن قلبی، قال بلا ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ کہا سعسع ابراہیم علیہ السلام نے مردے زندہ ہوتے دیکھنے کے لیے کہا تاکہ انہیں اطمینان قلب حاصل ہو جائے، اور کہا سعسع میں نے کسی مقام پہ فرمایا تھا لو کوشف الغطاء اگر سارے حجابات میری آنکھوں کے سامنے سبحان ہٹا اللہ، دیے سبحان جائیں، اللہ، واہ تب بھی واہ میرے واہ واہ یقین واہ۔ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میں ان تمام حجابوں کے پار دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کا مولا من افضل یا امیر المؤمنین، من افضل انت ام موسیٰ، مولا کون افضل ہے، آپ یا موسیٰ، نبی موسیٰ علیہ السلام؟ تو آپ نے فرمایا انا افضل، میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ کہ وَلِمَ ذَلِكَ يَا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ حضرت موسیٰ سے افضل ہیں؟ کہ سعسع
جب اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، وہ طغیان گر ہو گیا، باغی ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، تو جناب موسیٰ نے کہا تھا رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلونی، پروردگارا میں نے فرعون کا ایک سپاہی مارا ہے، ظلم کر رہا تھا، ظالم تھا۔ جناب موسیٰ نے اس کو پہلے روکا، نہیں روکا تو اس کو دھکا دیا، گر گیا، گر کے اوپر سے احرام میں سے تعمیر ہو رہے تھے، وہ گر کے مر گیا۔ تو جب مر گیا تو فرعون نے کہا تھا ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور تو جناب موسیٰ نے کہا تھا پروردگارا میں جاؤں گا تو صحیح، لیکن میں نے فرعون کے ایک آدمی کا قتل کیا، یعنی وہ واجب القتل تھا، اس کو میں نے مارا۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، قرآن کی آیات ہے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس کے بدلے مجھے مار نہ دے۔ اتنا بڑا لشکر فرعون کا، ظالم و جابر حکمران، اور ایک جناب موسیٰ تنہا، تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ فارسی میں ہارون، میرے الفاظ اگر میرے ذہن میں آیات کے صحیح آ جائیں کہ میں نے میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے پروردگارا، مجھے ڈر لگتا ہے اس کے بدلے مجھے مار نہ دے۔ کہ موسیٰ ایسا جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعون کے آدمی، ایک آدمی قتل کیا تھا، سبحان اللہ، کہ پروردگار اس کے بدلے میں مجھے کہیں مار نہ دے، ڈرتا ہوں۔ کہ ساتھ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ مکے میں جا کے سورہ برات کا اعلان کر دیں، اعلان برات کر دیں مکے والوں سے، اور کہیں کہ مکے والوں مکہ خالی کر دو، تو کہا ساسا مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں میرے ہاتھوں کوئی مارا نہ گیا ہو، کسی کا باپ، سبحان کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا ماموں، کسی کا چچا، کسی کا نانا، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی نہ کوئی میرے ہاتھوں سے ہر گھر میں مارا گیا تھا، لیکن ساسا نہ میں نے اللہ سے کہا، نہ میں نے رسول اللہ سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھیجیں۔ واہ، ساسا میں دیکھیں، میں آپ کے سامنے نقشہ کھینچوں، مولا مکے جا رہے تھے تو اب احرام باندھ کے جا رہے تھے، مکے میں آپ بغیر احرام کے نہیں آ سکتے، احرام باندھے ہوئے تھے، جب احرام باندھ لیں تو اس میں اسلحہ نہیں لگا سکتے، ذوالفقار ساتھ نہیں تھی، مولا کے پاس کوئی نیزہ نہیں تھا، کوئی تیر نہیں تھا، کوئی تلوار نہیں تھی، مولا احرام کی حالت میں آ رہے تھے، اور جب آئے تو مولا تنہا تھے، نہ اسلحہ پاس نہ ذوالفقار۔ جب آئے تو مکہ ایک وادی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو چاروں طرف پہاڑ، وہاں سے ایک مرتبہ جب اترنے لگے، سب لوگوں نے دور سے دیکھ لیا کہ علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ارے علی آ رہا ہے، علی آ رہا ہے، سب کے سب جمع ہونے لگے، تمہارے بھائی کو مارا تھا، تمہارے چچا کو مارا، سب ایک دوسرے کو کہنے لگے۔ مولا فرماتے ایک مرتبہ میں مکے پہنچا، خود بخود لوگ راستہ دینے لگے، مولا خانہ کعبہ گئے، بھائی اب تفصیل کا وقت نہیں کہ طواف کیا نواب، اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے، اور اس کے بعد پھر اعلان برات کیا، سورہ برات کی، سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، برات من اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہوتا ہے، کفار مکہ ہے، مشرکین مکہ یہاں نہیں رہے تم۔ اب عزیزان گرامی، مولا نے کہا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان، اور میں علی بھی اعلان برات کرتا ہوں، تبرہ کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، مولا ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے، کسی نے نہیں روکا، اترے، اور اترنے کے بعد چلنے کے بعد مولا نے سب کے چہروں کو دیکھا تو سب پہ خوف تھا، پھر مولا نے اپنے سینے میں جھانک کے دیکھا تو کوئی خوف نہیں تھا، کہ ساسا اس لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں، میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کہ میں چلا بڑے اطمینان کے ساتھ۔ بے شک من افضل انت ام عیسیٰ، بس بھی تمام کر دیا میں نے، وقت بھی تمام ہو گیا، کہ جناب ساسا بن سہان نے سوال کیا مولا امیر المؤمنین سے، یا امیر المؤمنین من افضل انت ام عیسیٰ، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل؟ تو آپ نے فرمایا انا افضل، میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ تو آپ نے جناب ساسا بن سہان نے فرمایا، سوال کیا مولا کی بارگاہ میں کہ وَلِمَ ذَلِكَ یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے اے امیر المؤمنین کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں؟ کہ ساسا جب جناب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا، جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھی، قبلہ اول، اس وقت قبلہ تھا، بیت المقدس کے اندر تھی، باہر نہیں تھی، اندر تھی، تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، یا مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ، اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں، اخرجی، یہاں سے باہر تشریف لے جائیے۔ کہ ساسا جب میرا وقت ولادت قریب آیا تو میری ماں خانہ کعبہ کے اندر نہیں تھی، باہر تھی، اندر سے آواز قدرت آئی، دیوار کعبہ شق ہوئی کہ اے یا فاطمہ ادخلی، یہ فاطمہ اندر آ جائیے۔ کہ ساسا مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے بیت المقدس سے نکالا گیا تھا، میری ماں کو میری وجہ سے خانہ کعبہ کے اندر بلایا گیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علیہ السلام کا مقام و عظمت ہے، پروردگارا جشن مولود کعبہ ہے، پوری دنیا کے اندر اہتمام ہے جناب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا۔ پروردگارا تجھے واسطہ جناب امیر کی عظمتوں کا، ان کے فضائل کا واسطہ، ان کی ذات گرامی کا واسطہ، ان کی مظلومیت کا واسطہ،
کورونا وائرس کا خاتمہ فرما، ہمیں 12ویں امام کا ظہور دکھنا نصیب فرما، الہی آمین الہی آمین مولا کائنات کے تمام دشمنوں کو غارت فرما، الہی ہمیں آمین نجف کی زیارت نصیب فرما، مولا علی کی شفاعت نصیب فرما. الہی آمین بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارت کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. کیونکہ دنیا بھر میں لوگ سن رہے ہیں. پروردگارہ یہ جتنے بھی لوگوں نے اہتمام کیا ہے امریکہ میں، لندن میں، جہاں جہاں پہ بھی، پروردگارہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، الہی اور بانیہ نے مجھے توفیقات میں اضافہ فرما، بانیہ نے جشن کی، اور ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو جناب امیر کی شفاعت میں. آمین اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ فی الدارین. سبحان اللہ الحمد للہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.